11 رمضان دوسرے جمعے کا مبارک دن آ گیا۔ اللہ والو، جو بھی شخص اس دوسرے جمعے کو یہ ایک تسبیح کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ دوستو، آج ماہ رمضان کے 11ویں روزے کی دوسرے جمعے کو جو شخص رمضان المبارک اس جمعرات کو یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے گا، اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، یہ دن بڑی ہی فضیلت اور برکت والا ہے، اور جمعے کا دن تو ویسے ہی بڑی برکت والا ہے، اور یہی دن جب رمضان کے مہینے میں آ جائے تو اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج 11 رمضان المبارک جمعے کے دن میری تمام دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، ماؤں اور بزرگوں، ان سب کے لیے میں ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو آپ نے صرف اتنی مرتبہ پڑھنا ہے جتنی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے اور آپ کے خود کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو، فاقے پریشانیاں اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو آج آپ نے جمعے والے دن یہ تسبیح، یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وظیفہ کرتے ہی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے اس کا قرض اتر جائے گا۔ اللہ والو، اس مشکل کی گھڑی میں، اس مشکل کے دور میں، اس غربت کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان جلد کامیابی چاہتا ہے۔ ہر شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ دولت چاہتی ہے تاکہ اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا بندوبست آسانی سے کر سکے، ان کی زندگی کا خیال رکھ سکے۔ تو آج آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، غربت کا گھر سے خاتمہ ہو جائے گا، دولت بارش کی طرح برس جائے گی۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ پورے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور آج جمعۃ المبارک پورے دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے سردار دن کہا ہے، اور میرا رب اس مہینے میں اس دن کو اپنی رحمت، برکت انسانوں پر بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی فریاد خود سنتا ہے، خود ان کی حاجت پوری کرتا ہے۔ آج وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کو سسرال میں عزت نہیں ملتی، ان کے شوہر باہر منہ مارتے ہیں، اپنی بیوی سے پیار محبت نہیں کرتے، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو ان سب کاموں کے لیے آج میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ جمعے کے دن صرف 5 منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پوری زندگی آپ لوگوں نے سکون سے گھر بیٹھ کر کھانا ہے۔ اللہ والو، میں آج پوری کوشش کروں گا کہ جمعے والے دن کا وظیفہ آپ کو لفظ لفظ، نقطہ نقطہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، تاکہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے اور آپ وظیفے کو آسانی سے کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے اس خاص وظیفے کی طرف۔ آپ نے اس کو کاپی پر نوٹ کر لینا ہے، آپ نے اسے بار بار دیکھنا ہے اگر سمجھ نہ لگے تو۔ وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، فجر کے بعد کر لو، ظہر کے بعد کر لو، عصر کے بعد کر لو، یا مغرب کے بعد کر لو، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ آپ نے بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نماز والا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی
آپ کا کنیکشن رب تعالیٰ سے ہو جائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو کوئی بندہ میرے نبی پاک پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ والو، فرشتے اور اللہ تعالیٰ خود نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے درود پاک کسی بھی کام سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ایک تسبیح کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک تسبیح 100 دانوں کی ہوتی ہے اور 100 دانوں کی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اللہ اکبر کو 100 مرتبہ آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بڑی ہی اچھی، بڑی ہی لاڈلی سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ آج 11 رمضان ہے اور سورۃ الکوثر کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورۃ الکوثر پڑھیں گے، یہ وظیفہ آپ کے لیے عمل کرنا شروع کر دے گا، رب کریم سے آپ کی سفارش شروع کر دے گا، آپ کی مشکلات حل کروانا شروع کر دے گا۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی بڑی ہی چھوٹی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو بھی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک اب آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اور اب آگے ایک عمل ہے، وہ عمل بھی آپ نے لازمی اس وظیفے کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ والو، ادھر وظیفہ مکمل ہوا، ادھر آپ کے لیے اس وظیفے نے عمل شروع کر دینا ہے، آپ کی مشکلات حل کروانی شروع کر دینی ہے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ آپ خواہ مرد ہوں یا عورت، آپ نے سجدے کی حالت میں جا کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ رب کریم سے بات منوانا چاہتے ہو، اپنی مشکل حل کروانا چاہتے ہو، اس کو آپ نے لفظوں میں زبان کے ساتھ بیان کر دینا ہے۔ اللہ والو، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت، اپنی مشکل رب کریم سے بتانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ کو نبیوں کا واسطہ دے کر، اللہ کو صحابہ اکرام کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، میری فلاں مشکل حل کر دے۔ اللہ والو، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے آج جمعہ کے دن اپنی حاجات پوری کروانی ہے، اپنی مشکل حل کروانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ رو رو کر سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگیں گے تو آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن میرا رب اس وظیفے کے صدقے سے، میرا رب آپ کی نیت کے صدقے سے آپ کی دعائیں ضرور پوری کرے گا، آپ کی مشکلات حل کر دے گا۔ اللہ والو، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے نماز کو 5 وقت پڑھا کریں۔ نماز پڑھیں گے تو ہی وظیفے اثر کریں گے، ورنہ کسی بھی وظیفے کا کوئی بھی زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو 5 وقت لازمی پڑھا کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ 5 وقت اللہ کے حضور ماتھا ٹیکیں گے تو انشاءاللہ میرا رب کبھی بھی آپ کو مفلسی نہیں دے گا، آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، اور آپ دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آج جمعہ کے دن 5 منٹ نکال کر لازمی کیجئے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔